بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قسم زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس خسارے سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمانے ہی کی قسم کیوں کھائی ہے اور زمانے سے کیا مراد ہے اور اس نقصان سے مراد کتنی بڑی تباہی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ جانیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے، جس کی تلاوت عبادت اور کار ثواب ہے۔ اس کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا مسلمانوں پر لازم ہے تاکہ اس معبود حقیقی کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ سورۃ العصر قرآن کریم کی مختصر سورتوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ والعصر فرما کر زمانے کی قسم یاد فرما رہے ہیں۔ والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی۔ عصر سے مراد یہاں زمانہ ہے، یعنی مطلق زمانہ، لیکن بعض مفسرین نے یہاں پر والعصر کے مفہوم میں زمانہ مطلق کے بجائے اس زمانہ خاص کو مراد لیا ہے جس زمانے میں رسول اکرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت مراد لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کے نماز کے وقت کی قسم کھائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑے خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے دھندے، بیوپار، تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں منہمک ہوتے ہیں، یا پھر شام کے اس وقت میں لوگ اپنے گھروں، دکانوں اور دیگر مقامات سے تجارت، خرید و فروخت یا سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے نماز عصر ترک کر دی گویا اس کا مال اور اولاد تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس حدیث سے بھی عصر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں خسارہ یعنی نقصان کن معنوں میں ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ انسان جسے دولت ایمان نہیں ملی وہ نقصان میں ہے کہ اصل دولت ایمان ہے، جو اس سے محروم رہا تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہاں خسارے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خسارے میں قرار دیا۔ اس لفظ انسان میں کافر بھی شامل ہے اور مسلمان مومن بھی۔ کافر کا خسارہ ہونا تو ظاہر ہے، اب اہل ایمان کا خسارہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر نیک اعمال نہیں کریں گے، فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں کریں گے، برائیوں میں ملوث رہیں گے، نیکیوں میں سستی کریں گے تو خسارہ اٹھائیں گے، یعنی وہ عذاب کی مستحق ٹھہریں گے۔ رزق سے برکت اٹھ جائے گی، مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہوں گے۔ جو مسلمان جتنا زیادہ دین سے دور ہوگا اتنا زیادہ نقصان اور خسارے میں ہوگا، اور جو اللہ کے نیک بندے جتنا زیادہ تقوی اور طہارت سے دور ہوں گے اتنے ہی خسارے میں ہوں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار گیا تو دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح جلدی سے جلدی اپنی برف کو بیچ دے، کیونکہ برف ایسی چیز ہے جو ہر گھڑی ہر آن پگھلتی رہتی ہے، تو جو برف پگھل رہی ہے اس کے سرمایہ میں کمی آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ اسے جلدی سے جلدی فروخت کرنا چاہتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس برف بیچنے کو دیکھا تو مجھے سورہ عصر یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری زندگی کا سرمایہ بھی اس برف کی طرح ہے جو ہر آن ہر گھڑی کم ہو رہا ہے، لہٰذا وہ تاجر جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہو وہ ہمیشہ خسارے میں ہوگا۔ اور پھر اس خسارے کی تلافی کا طریقہ یہ بیان فرما دیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہاں کافروں کو ایمان والوں سے الگ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اول خسارے میں کافر ہیں جو ایمان نہیں لائے، لیکن جو ایمان لائے اور مسلمان ہوئے وہ ان کافروں سے کم خسارے میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کیا کہ ایمان والے اگرچہ کافروں سے کم خسارے میں ہیں، لیکن جنہوں نے عمل صالح کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر خلوص دل سے عمل کیا وہ ان سے بھی کم خسارے میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، آگے فرمایا اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی، یعنی جو ایمان والے مصیبت اور تکلیف میں پڑے رہتے ہیں انہیں صبر کی تاکید کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتے ہیں، وہی لوگ کم خسارے میں ہیں۔ اب اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ سورت میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم یاد کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے وہ خسارے سے دور ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، تو انہیں مصیبت، تکالیف اور آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لہذا ایسے وقت میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے
اور دنیا کے پیچھے پڑنے سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کسی ویڈیو ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔